بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخری تاریخوں کا چاند تھا، اس لیے روشنی بہت کم تھی، بس میں ہلکا سا دور سے نظر آ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنا مصیبت میں ہو تو انسان کا خوف جاتا رہتا ہے، ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ کتوں کے بھونکنے اور سناٹے نے کافی ڈراؤنا ماحول بنایا ہوا تھا، لیکن میں بغیر کسی خوف کے جا رہا تھا۔ میں تھوڑا سا اور آگے گیا تھا کہ فضا میں نے وہی خوشبو محسوس کی تھی جو اس سے پہلے بھی میں 2 دفعہ محسوس کر چکا تھا۔ خوشبو اب کافی تیز محسوس ہو رہی تھی اور اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ نیند میں نہیں ہے، اس خوشبو میں ضرور کوئی راز چھپا ہے۔ مجھے اس کا اندازہ لگانے میں اب دیر نہیں لگی تھی۔ میں تھوڑا سا تیز چلنے لگا تھا اور اپنے درمیان فاصلہ کم کیا تھا، تو مجھے کافی حیرت ہوئی تھی کیونکہ دلشاد کا دایاں ہاتھ ایک طرف کو جھول رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا ہاتھ کسی نے پکڑا ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے باغ والا منظر یاد آ گیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جو اس دن میں نے دیکھا تھا وہ میرا وہم نہیں تھا۔ دلشاد کا رخ اب نہر کی طرف تھا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ مناسب فاصلے پر میں کبھی کسی درخت کے پیچھے ہو جاتا تو کبھی کسی کے قریب کے کھیت میں بیٹھ جاتا۔ دلشاد نہر کے کنارے پر بیٹھ گیا تھا اور پاؤں نہر کے اندر لٹکا لیے تھے۔ میں ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا تھا اور دلشاد کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ تقریباً مجھے وہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اور اس 1 گھنٹے میں بس اتنا ہوا تھا کہ دلشاد ایک طرف کو لیٹ گیا تھا نہر کے کنارے پر، اور اب کافی دیر سے اسی پوزیشن پر لیٹا ہوا تھا۔ تقریباً 15 منٹ اور گزرے ہوں گے کہ ہوا میں بدبو محسوس ہونے لگی اور یہ بدبو آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ دلشاد اٹھ کر کنارے پر کھڑا ہو گیا تھا اور پھر گلے ملنے والے انداز میں تھوڑا سا جھکا تھا، اور پھر وہی ہوا تھا جو ایک بار پہلے بھی میں محسوس کر چکا تھا۔ خوشبو کی جگہ بدبو نے لے لی تھی۔ دلشاد جو نہر کے کنارے پر کھڑا تھا اگلے ہی لمحے نہر کے اندر تھا۔ وہ ایسے گرا تھا جیسے کسی نے دھکا دے دیا ہو، اور پھر پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کی آواز بلند ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور نہر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ دلشاد پانی کی سطح پر مجھے نظر نہیں آیا تھا، ایک جگہ سے پانی کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نہر میں چھلانگ لگا دی اور فوری اس جگہ پر پہنچ گیا تھا، اور پھر میں نے دلشاد کو پکڑا تھا اور کنارے کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ کنارے پر آ کر دلشاد لمبے لمبے سانس لے کر اپنا سانس بحال کرنے لگا تھا۔ دلشاد نے کافی گوتے کھائے تھے، ابھی بھی وقفے وقفے سے کھانس رہا تھا۔ 15-20 منٹ بعد جب دلشاد بالکل ٹھیک ہو گیا تو میں نے دلشاد کو گھر چلنے کے لیے کہا اور وہ بغیر کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ میں سب کچھ صاف صاف سننا چاہتا ہوں، اور ایک بات اور کان کھول کر سن لو، وہ یہ کہ میرے ساتھ کسی بھی قسم کا جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اس لیے تمہارے جھوٹ سچ کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں نے ڈیرے پر آتے ہی دلشاد کو گھیر لیا تھا۔ رات کو میں نے کچھ پوچھا نہیں تھا اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی وہ ڈیرے پر آ گیا تھا، اور میں بھی ناشتہ کرتے ہی ڈیرے پر آ گیا تھا اور آتے ہی اس کو گھیر لیا تھا۔ دلشاد نے میری طرف دیکھا تھا اور پھر ایک گہرا سانس کھینچ کر چھوڑا تھا اور پھر آہستہ آہستہ سا بتانے لگا تھا، جسے سن کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے بری طرح شاک لگا تھا اور میرا دل اپنا سر پیٹنے کو کر رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو کیا کہوں۔ میں نے دلشاد کی ساری بات حوصلے کے ساتھ سنی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسی بیوقوفی کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ تم جانتے ہو یہ بیوقوفی اور پاگل پن ہے، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کا۔ تم اس سیراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ مجھے لفظ نہیں مل رہے تھے کہ میں کس طرح دلشاد سے بات کروں۔ ہاں، میں مانتا ہوں میں ایک سراب کا پیچھا کر رہا ہوں، لیکن اب میں بے وفائی نہیں کر سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو۔ مجھے نہیں آتا مجبوری کی آڑ لے کر بے وفائی کرنا، اور نہ ہی مجھ سے ایسا ہوگا، اور نہ ہی مجھ میں ہمت ہے۔ ہم محبت کرنے سے پہلے کیوں نہیں ایسی باتیں سوچتے؟ یہ ہمیں تب ہی کیوں یاد آتا ہے جب ہم نے کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ اب وہ جیسی بھی ہے، جو بھی ہے، مجھے قبول ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور، محبت کرنے والے کبھی مجبور نہیں ہوتے، محبت کرنے والے کبھی مجبور نہیں ہوتے۔ دلشاد کا کہا جملہ اب تک میرے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ وہ تو کب کا میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا،
اس نے میری تو کوئی بات سنی ہی نہیں تھی، بس اپنی ہی سنا کر چلا گیا تھا۔ میں نے ماموں کو بتانے کا سوچ لیا تھا کہ ان کو بتا دوں گا، پھر وہ جانے اور ان کا کام وہ خود ہی دلشاد کو ہینڈل کر لیں گے۔ لیکن دلشاد نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میں خود ہی سب کو بتا دوں گا کچھ دن بعد، بس تم تب تک خاموش رہو۔ اور میں خاموش ہو گیا تھا۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، بلکہ بہت خوبصورت چل رہا تھا۔ ہم روز مغرب کی نماز کے بعد ملتے تھے اور جا کر نہر کے کنارے پر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ کہتی اور میں سنتا تھا، اور پھر جیسے ہی عشاء کی اذان ہونے لگتی تھی ہم واپس لوٹ آتے۔ وہ مولوی صاحب کے گھر میں اور میں مسجد کے اندر چلا جاتا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ میرا سوال سن کر وہ اداس ہو گئی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد بولی تھی، دلشاد سچ میں کہہ نہیں سکتی اور جھوٹ بول نہیں سکتی، تم کل تک کا انتظار کر لو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ اور میں خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں نے جدائی کا درد محسوس کیا تھا۔ اس کو لگتا تھا میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہ غم اس کی جولی میں نہیں ڈالوں گا۔ اور پھر اگلے دن ہم ملے تھے اور اس نے اپنی حقیقت بتا دی تھی کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک پری ذات ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا اور اسے لگا تھا کہ میں اس کو چھوڑ جاؤں گا، لیکن میں نے اس کو یقین دلا دیا تھا کہ اب میں تیرا ہوں اور تیرا ہی رہوں گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کو میری خوشبو کھینچ لائی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہی پہلی نظر میں وہ دل ہار گئی تھی، اور پھر وہ واپس نہ جا سکی اپنی دنیا میں اور مولوی صاحب کے گھر رہنے لگی اور مجھے روز آتے جاتے دیکھتی تھی۔ اور پھر ایک روز ہمت کر کے میرے سامنے آ گئی اور پھر اس کو دیکھتے ہی میرا حال بھی وہی ہوا جو اس کا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو کنارہ کر سکتے ہو، لیکن جس لہجے میں اس نے کہا تھا مجھے لگا کہ اس کو خود میں چھپا لوں اور کہیں دور لے جاؤں۔ وہ بھی مسلمان ہے اور ہم سے اچھی مسلمان ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں خود پر سے سارے اختیار کھو بیٹھی ہوں۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک دن وہ خبیث جن ہماری زندگی میں آ گیا اور ہماری زندگی کو جنت سے جہنم بنا دیا۔ جیسے گل کو میری، ویسے ہی اس خبیث جن کو گل کی خوشبو کھینچ لائی تھی۔ اس نے ہماری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا اور وہ گل کو تنگ کرنے لگا تھا۔ اب گل کے لیے اگر کوئی جائے پناہ تھی وہ تھا مولوی صاحب کا گھر، کیونکہ مولوی صاحب نے اپنے گھر کے گرد حصار کھینچ رکھا تھا۔ کوئی بھی جن یا بدرو بری نیت سے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم جب بھی ملتے تھے وہ تنگ کرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ وہ ہمیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا پاتا تھا کیونکہ ہم قرآنی آیات پڑھ کر خود پر دم کر لیتے تھے۔ اب ہم یہ کرنے لگے تھے، جب وہ آتا تو میں گل کو گھر بھیج دیتا تھا، کیونکہ اس کے آنے کا پتہ ہمیں اس کی بدبو سے پہلے ہی چل جاتا تھا۔ وہ مجھے زیادہ نقصان نہیں پہنچا پاتا تھا دم ہونے کی وجہ سے۔ 3 ماہ پہلے میں گل کے ساتھ اس کی دنیا میں گیا تھا۔ گھر والوں کو میں نے دوست کی شادی کا کہا تھا اور پھر ہم 3 دن وہاں رہ کر آ گئے تھے۔ وہ بھی ہماری طرح رہتے ہیں جس طرح ہم رہتے ہیں۔ اب ہم نے پھر جانا ہے کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ اب وہ خبیث جن کچھ زیادہ ہی تنگ کرنے لگا ہے۔ گل اگر اب تک یہاں ہے تو صرف میری وجہ سے۔ اس کے ماں باپ نے کتنی ہی بار اس کو واپس آنے کے لیے کہا ہے، لیکن وہ نہیں گئی، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ وہ بھی بے وفائی نہیں کرنا چاہتی، تو پھر میں کیسے کر لوں بے وفائی؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے آخر؟ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے دامن پر بے وفائی کا داغ نہیں برداشت کر سکتا۔ اچھا تو تم رحیلہ سے بے وفائی کر سکتے ہو، جو حقیقت بھی ہے۔ اس پر تمہارے دامن پر داغ نہیں لگے گا۔ میں نے تنزیہ کہا تھا اس پر، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اس سے داغ لگے گا۔ تم جانتے ہو میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے اس کو ہمیشہ سے تمہارے حوالے سے دیکھا ہے۔ وہ تو پاگل ہے، حالانکہ میں نے آج تک اس کو امید بھی نہیں دلائی، تو پھر اس میں میرا کیا قصور؟ میں آج پھر اس کو سمجھانے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن وہ مجھے سمجھانے لگا تھا اور شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سناتی تھی۔ میں دلشاد کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا اور اس کے پاس سے ناراض ہو کر اٹھایا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری کسی بھی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوسرے دن دلشاد نے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ اپنے کسی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے۔ گھر والوں نے سن کر کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ دلشاد شادی میں جا رہا ہے، لیکن صرف ایک میں جانتا تھا کہ وہ شادی پر نہیں جا رہا۔
ایک بار پھر دل کیا کہ ماموں کو بتا دوں سب کچھ، لیکن پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ جب دلشاد نے کہا ہے کہ وہ خود بتا دے گا تو پھر مجھے صبر کرنا چاہیے۔ سب ٹھیک تھا، لیکن دل نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، خود کو مطمئن کر کے بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ شام کو دلشاد نے جانا تھا اور اس نے صبح ہی اپنی ساری تیاری مکمل کر لی تھی اور پھر وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے پرسوں سے اس سے بول چال بند کر رکھی تھی۔ 2-4 بار دلشاد نے منانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ دلشاد جانے کے لیے تیار تھا اور وہ گھر والوں سے ملنے لگا اور میں اٹھ کر باہر چلا گیا اور بلا مقصد ہی گاؤں کے ایک طرف کو چل پڑا۔ میں کافی اپسیٹ تھا دلشاد کی وجہ سے، میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سمجھا کر تھک گیا تھا، لیکن دلشاد پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں ابھی تھوڑی ہی دور آیا تھا کہ پیچھے سے دلشاد کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے رکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے دلشاد کی آواز کو نظر انداز کیا تھا اور چلتا رہا، اور پھر مجھے عقب سے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں جانتا تھا کہ دلشاد ہی ہوگا، لیکن میں پھر بھی رکا نہیں تھا۔ دلشاد نے مجھے پیچھے سے کندھے سے پکڑ کر روکا تھا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ تجھے قسم ہے میری، پلیز رک جا۔ میرے نہ رکنے پر اس نے اپنی قسم دی تھی اور میں رک گیا۔ یار جاتے ہوں کو ہنس کر رخصت کرتے ہیں، نہ کہ روتا منہ بنا کر۔ پلیز مان جا یار، چھوڑ دے یہ پاگل پن۔ میں نے ایک بار اس کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ دلشاد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا اور پھر بولا، یار تو چھوڑ سب باتوں کو، آ تجھے تیری بھابھی سے ملواتا ہوں۔ بھابھی کا لفظ بہت عجیب لگا تھا مجھے اس کے منہ سے۔ اس پری ذات کے لیے ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ بھلا انسان اور دوسری مخلوق کا ملن کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ ایسا سوچنا صرف اور صرف بے وقوفی اور پاگل پن ہی تو تھا۔ میں دلشاد کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ ابے مان جا پلیز، چھوڑ دے یہ ناراضگی۔ تجھے پتہ جب تو ناراض ہو جاتا ہے تو میری سانس اکھڑنے لگتی ہے۔ دلشاد نے ایک بار پھر منانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ دلشاد نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا تھا اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اب ہمارا رخ ڈیرے کی طرف تھا۔ ہم جیسے ہی ڈیرے پر پہنچے تھے، اس سے تھوڑی دیر بعد ہی وہی خوشبو آہستہ آہستہ ہوا میں پھیلنے لگی تھی۔ دلشاد نے مجھے وہاں رکنے کے لیے کہا تھا اور خود دائیں طرف موجود درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو اس کے پیچھے پیچھے ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ لڑکی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ لڑکی کو دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری جھیل سی خوبصورت تھی۔ میں نے دیکھا اور پھر دیکھتے ہی رہ گیا۔ دلشاد کے کہنے پر اس نے نقاب ہٹا دیا تھا اور پھر جو چہرہ میں نے دیکھا تھا وہ جنت سے آئی حور کا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہی ساختہ سا ہو گیا اور مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ دلشاد نے مسکراتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تھا اور کہنے لگا، اب نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ میں اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوا تھا۔ میں نے اتنا حسین اور خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں سچ میں سانس لینا بھول گیا تھا اور پھر ایک جرم ہوا نے کیا۔ ہوا کے تیز جھونکے سے ایک جھٹکے سے گل کے سر سے دوپٹہ سرک گیا اور اس کے بال ہوا میں لہرانے لگے۔ میری آنکھیں اور میں ایک بار پھر بے قابو ہو گئے تھے۔ دل نے تسلیم کیا تھا کہ دلشاد ایسے ہی نہیں لٹ گیا، اور پھر دلشاد کی آواز ابھری تھی اور وہ کہنے لگا، گل یہ میرا سب سے بہترین دوست اور کزن ہے، اور کاشی یہ میری زندگی گل ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر گل کی طرف دیکھا تھا۔ میرے دیکھنے پر گل نے سلام کیا تھا۔ گل کی آواز بھی اس کے سراپے کی طرح خوبصورت اور میٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کرتے، گل کی گھبرائی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے دلشاد سے کچھ کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دلشاد مجھے کچھ بتاتا، میں نے خود محسوس کر لیا تھا۔ ہوا میں ہلکی ہلکی بدبو پھیل رہی تھی۔ دلشاد نے اپنے بیگ سے ایک ڈائری نکال کر میرے ہاتھ میں دے دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا ڈائری کے بارے میں، دلشاد نے مجھے بڑی گرم جوشی کے ساتھ گلے لگا لیا تھا، اور پھر کتنے ہی پل گزر گئے، دلشاد مجھے خود سے الگ کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے دلشاد کو جب خود سے علیحدہ کیا تو اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ مجھے اس کے رونے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچھا چل، معاف کیا تجھے، اب چپ کر جا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ شاید میری ناراضگی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ ہوا میں بدبو لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ دلشاد نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا تھا اور جلدی سے گل کی طرف بڑھ گیا
اور پھر دلشاد نے گل کا ہاتھ پکڑا اور اس جھنڈ کی طرف چل پڑا جس طرف سے وہ آئے تھے۔ دلشاد نے مڑ کر ہاتھ ہلایا اور تیزی سے وہ دونوں اس جھنڈ میں غائب ہو گئے۔ بدبو میں پہلے سے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور اب خوشبو لمحہ بہ لمحہ کم ہو رہی تھی، اور پھر ایک وقت آیا جب خوشبو بالکل ختم ہو گئی اور صرف بدبو رہ گئی۔ میں وہاں کھڑا بس اس جھنڈ کو دیکھے جا رہا تھا جس طرف دلشاد اور گل گئے تھے، اور پھر میں نے محسوس کیا تھا کہ بدبو بھی کم ہونے لگی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا، تھوڑی ہی دیر میں بدبو بالکل ختم ہو چکی تھی۔ پھر اگلے ہی پل فضا میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تھی اور میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا تھا، اور پھر میرا خیال اس ڈائری کی طرف گیا تھا جو کچھ دیر پہلے دلشاد نے میرے ہاتھ میں دی تھی اور میرے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے جھک کر وہ ڈائری اٹھائی تھی اور اداس دل کے ساتھ گاؤں کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ جب تم یہ ڈائری پڑھ رہے ہوں گے میں اس وقت تم سے لاکھوں میل دور جا چکا ہوں گا۔ کچھ باتیں تھیں جو تم سے کرنی تھی جو کہ میں تمہارے سامنے کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہارا ری ایکشن کیا ہونا تھا، اور دوسرا مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں تم سے بات کر پاتا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم نے میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے ایک ایک چیز کا حساب مانگنا تھا جو کہ میں دے نہیں سکتا تھا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں خود سے بہت لڑا ہوں، لیکن پھر بھی فیصلہ محبت کے حق میں ہی نکلا ہے۔ رحیلہ بہت اچھی ہے اور اس کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے کبھی اس سے محبت نہیں رہی، اور ایسا کیوں کر ہوا اس کی وجہ بھی تم جانتے ہو۔ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھ رہا تھا مجھے کسی انہونی کا ڈر لگ رہا تھا۔ میں جلدی جلدی سے آگے بڑھنے لگا تھا، اور پھر آخر دلشاد نے بم پھوڑ ہی دیا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، شاید کبھی واپس لوٹ کے نہ آؤں۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن مجھے ایسا کرنا تھا کیونکہ میں ادھوری زندگی نہیں جینا چاہتا تھا۔ وہ چاچو کہتے ہیں نا کہ زندگی کو جی کر جاؤ نہ کہ گزار کر۔ میں بھی انہی کی بات پر عمل کرنے جا رہا ہوں، میں زندگی کو جینے جا رہا ہوں۔ آگے بھی بہت کچھ لکھا ہوا تھا لیکن مجھ میں پڑھنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ ڈائری میرے ہاتھ سے نکل کر بیڈ پر گر گئی تھی اور میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے تھے۔ کاشف گھر آ گیا ہے، رحیلہ کی آواز پر میں ماضی سے نکل کر حال میں آیا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو گاڑی گھر کے گراج میں کھڑی تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر سیدھا بیڈ روم میں آ گیا اور آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رحیلہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس اور دوسرے ہاتھ میں سکون آور گولیاں ہوں گی، مجھے اس کا اچھے سے اندازہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔